اور جو قاری خطیب صاحب کتابت کے جوہر میں صدیق و صدیقہ کی بات کر کے گئے، میں کہتا ہوں کچھ تو تکمیل حضرت شہزادہ کریں گے، اور ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صدیق میں نے خواب دیکھا، جبریل علیہ السلام آئے، میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے جنت کے اس دروازے پر لے گئے جیسے دروازے سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر کو خواب سنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تو ہر وقت آپ کا یار ہوں، زندگی میں بازار میں جائے میں ساتھ ہوں، گلی کوچوں میں جائیں میں آپ کے ساتھ ہوں، ہے کاش کہ اس خواب میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ انہوں نے اپنی آرزو ظاہر کی۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا صدیق خواب میں ساتھ دینے کی کیا ضرورت، سن لے میرے اللہ کا فرمان، میرے اللہ کا فیصلہ، جو دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا میری امت نے داخل ہونا ہے، میری امت میں سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہونے والا ہی تو۔ یہ اس صدیق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حدیث لمبی ہے، میں مختصر حصہ پر آقا نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ترازو قائم ہے۔ قرآن مجید میں ترازو کا ذکر ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے میدان میں انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے، نیکیاں بدیاں ان کو تولا جائے گا۔ ترازو قائم ہونے کے بعد میں اگلا حصہ بھی حذف کر رہا ہوں اور پچھلا حصہ بھی، درمیان والا ایک حصہ عرض کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں نے دیکھا ترازو کے ایک پلڑے میں میرے صدیق کو بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا۔ صدیق والا پلڑا بھاری نکلا، امت والا پلڑا اڑ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا خصال الخیر ثلاثۃ مئہ وستون خصلہ، 360 خصلتیں، عادتیں، اخلاق، اعمال ایسے ہیں اگر اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتے ہیں 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس ایک خصلت کی بنیاد پر جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ آقا نے جب یہ بیان فرمایا، صدیق اکبر نے عرض کی اے اللہ کے رسول میری ساری زندگی آپ کے سامنے گزر رہی ہے، آپ بتائیں میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت آپ میرے اندر بھی محسوس کرتے ہیں تاکہ میں اس حدیث کی بنیاد پر بھی جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اس حدیث کا میں نے کیوں کہا وہ آپ نے خطیب سے سن لیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر، عثمان، علی، یہ سارے 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے، ان کا تو نام لے کر آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اس حدیث کی بنیاد پر بھی میں جنت کا مستحق بن جاؤں، کیا میرے اندر کوئی خصلت آپ محسوس کرتے ہیں؟ عاشقو، صحابہ سے محبت کرنے والوں، اگر کچھ کمی ہے تو انشاءاللہ شاید آپ کے دلوں میں محبت کے انشاءاللہ آگ جلا دے گا۔ صحابہ آگ یہ نہیں، صحابہ کی محبت کی آگ جلائے گا، اور اصل تو یہی ہے دین کی محبت آگ کی طرح دل میں جل جائے، دل ہمارا روشن ہو جائے گا،
اور جب دل روشن ہو جائے گا تو کہنے والا یوں کہے گا، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس دل میں یا اللہ کیا آگ بھری ہو۔ اتنا صحابہ کی محبت دل میں رچ بس جائے کہ وہ دل سے نکل کر ہزاروں لوگوں کے دلوں کو صحابہ کے محبت و عشق سے منور کر دے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا سوال کیا؟ کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی محسوس فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے انداز بھی بڑا عجیب اختیار کیا اور جملہ بھی بڑا غضب کا اختیار کیا۔ فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر کلھا فیکا، ابو بکر تو ایک کا سوال کرتا ہے، اللہ نے 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر جمع کر۔ اب کہو نا سبحان اللہ۔